ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ رب العزت کا لامتناہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے دین کے ساتھ جوڑا کہ جو انسان کی ہر شعبے میں بہترین رہنمائی کرتا ہے. کہیں پہ بھی انسان پھنس جائے اس کو رہنمائی کی ضرورت ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اب تو میں بند گلی میں آ گیا ہوں, یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, بلکہ لازمی طور پر وہاں پہ دین ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ بتائے گا کہ یہاں سے اس طریقے سے آپ آگے کا سفر طے کر سکتے ہیں. گفتگو یہ چل رہی تھی کہ بہت ساری تحریکیں ہیں, وہ تحریکیں اٹھتی ہیں خالصتاً دین کے نام پہ اٹھتی ہیں. اس میں لوگ اپنا وقت بھی دیتے ہیں, روپیہ پیسہ بھی دیتے ہیں, جان بھی دیتے ہیں. یا تو وہ تحریکیں دب جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, ان کو دبا دیا جاتا ہے, وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتی. یہ جو تحریکیں اٹھی ہیں ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے اخلاص کے اندر کوئی شک ہو ایسی بات نہیں ہے. یہ خالصتاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہی اٹھتی ہیں اور اسی کے لیے ہی ان کی ساری جدوجہد اور محنت ہوتی ہے. آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر ایک عنصر تو یہ ہے کہ بیرونی سازش ملوث ہوتی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جب افغانستان میں روس کے خلاف ایک محاذ قائم ہوا اور پوری دنیا کے اندر ایک ہوا چلی کہ یہ جہاد ہو رہا ہے, اور جہاد کا عنوان اس کو دیا گیا, لوگوں کو تیار کیا گیا, لوگوں کو ہتھیار دیے گئے, ان کو ٹریننگ دی گئی, جگہ جگہ پہ ٹریننگ سینٹر قائم ہوئے اور لوگوں کو وہاں بھیجا گیا باقاعدہ طور پہ. اور عنوان یہ تھا کہ مجاہدین ہیں اور جہاد کر رہے ہیں. باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے رپورٹ رہی. اب ایک وقت میں اس کو جہاد کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر قبضہ ہو گیا اور یہ اپنی زمین کے حصول کے لیے جو قبضہ ہوئے ہیں اس کو چھڑانے کے لیے کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں, لہٰذا یہ جہاد کر رہے ہیں, یہ مجاہدین ہیں. اب ہر جوان کے ہاتھ میں اسلحہ پہنچ گیا. اب اچانک سے روس کو شکست ہو گئی, روس وہاں سے گیا, امریکہ وہاں پہ آیا. اب وہی عنوان جو مجاہدین کا تھا, جو جہاد کا تھا, اس کو عنوان ہٹا کے وہ فساد کا کر دیا گیا, اور جو مجاہدین کے لیے عنوان تھا وہ دہشت گردی کا کر دیا گیا. عنوان تبدیل ہو گیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ ان سے یہ کام ختم کروانا چاہ رہے ہیں تو جو اسلحہ ان کے ہاتھ میں دیا تھا ان کے ہاتھ میں کوئی اور چیز تو دیں.
اصل کرنے کا کام تو یہ تھا، بجائے اس کے کہ ایک دم سے آپ عنوان چینج کر دیتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ جو افغانستان میں جا کے جہاد کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے. جو لوگ جا کے وہاں پہ لڑ رہے ہیں وہ مجاہدین نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہیں. اصل کرنے کا کام یہ تھا کہ ان سے وہ اسلحہ لیا جاتا، وہ اسلحہ لے کر ان کو کوئی مصروفیت دی جاتی، ان کے ہاتھ میں کوئی اور چیز تھمائی جاتی. اب آپ کہتے ہیں یہاں پہ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام آپ کو ختم ہو گیا، کلوز، اب یہاں پہ نیا کام شروع ہو گیا، یہ کام کریں. اب ان کی ذہن سازی پہلے کی گئی، ان کو تیار کیا گیا، ایک اچھے عنوان کے ساتھ ان کو متحرک کیا گیا. اب اچانک سے جب دیکھا کہ اب یہ چیز ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہمیں اس کو یہیں تک رکھنا تھا، یہ اس سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا عنوان تبدیل کر کے فساد اور دہشت گرد کر دیا گیا. عنوان بھی ٹھیک تھا، لوگ محنت کر رہے تھے، جان لگا رہے تھے، مال لگا رہے تھے، ان کی بڑی امیدیں وابستہ ہو چکی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات عنوان بھی ٹھیک ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن باہر کے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا استعمال ہو گئے. اس کے بعد جنہوں نے ساتھ دیا تھا، جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جو بازو بنے تھے، انہیں کے خلاف آپریشن شروع کر دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو کوئی اور مصروفیت دی جاتی نا. آپ نے اسلام کے ہاتھ میں رہنے دیا، سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں رکھا، ان کا ذہن سازی ہو چکی تھی، ان کی کوئی ذہن سازی نہیں کی، اور اچانک سے آپ نے کہا کہ اب دہشت گرد ہیں، اب مسئلہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس سے ہرگز یہ بات نہ سمجھیں کہ ہم ملک کے اندر مسلح جد و جہد کے قائل ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ایک اسلامی ریاست کے اندر جہاں پہ حکومت قائم ہے، وہاں پہ کوئی یہ کہے کہ میں اسلام کے لیے مسلح جد و جہد کر رہا ہوں، تو یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے، قطعاً حرام ہے. اور یہ علماء کرام کا، مفتیان کرام کا فتویٰ ہے اس بات کے اوپر کہ ہم لوگ مسلح جد و جہد کو نفاذ اسلام کے لیے ملک پاکستان کے اندر بالکل بھی درست نہیں سمجھتے. یہ ذہن نشین کر رہے ہیں. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا قصور کیا ہے پھر؟ آپ رات کو اور بات کریں، صبح کو اور بات کریں، ان کی ذہن سازی ہو چکی ہے، ان کا ذہن کون تیار کرے گا؟ پہلے ان کا ذہن تیار کرنا چاہیے تھا، انہیں کوئی مصروفیت دینی چاہیے تھی. اب دیکھ لیں کیا حالات ہوں گے. بلوچستان ہے، سرحد ہے، خیبر پختونخوا جس کو بولتے ہیں وہ ہے، وہاں پہ کیا حالات بن چکے ہیں. اور یہ ہماری ذہن سازی کی بھی نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کی ذہن سازی کی بھی ہے جن کے لیے استعمال ہوتے ہوئے اور اب آپس میں ان کی کلیش آ گئی. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک ہلکی سی اس کی مثال دی، ڈھیر ساری بہت ساری مثالیں اس کے لیے بیان کی جا سکتی ہیں کہ بیرون لوگ اپنے طور پہ کس طریقے سے استعمال کر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے عرض کیا تھا کہ بیرونی سازش ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہر چیز کو سازش کے اوپر ڈال دیں. دوسری بات جو بہت اہم ہے، ہم ہر بات کو سازش کہہ کے اس سے جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ فلاں کی سازش ہے، یہ فلاں کا کرتا دھرتا ہے، یہ فلاں نے بیج بویا تھا جس کو آج ہم کاٹ رہے ہیں. یہی کہہ کہ ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے اور مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں. دیکھیں، ہر پڑھا لکھا شخص اس بات کو جانتا ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے وہ دو طرح کے احکامات ہیں شریعت کے. ایک شریعت کا حکم وہ ہوتا ہے جو ہر فرد کی طرف الگ الگ متوجہ ہوتا ہے، جس کو انفرادی کہا جاتا ہے. شریعت کا وہ عمل جو انفرادی طور پر ہر شخص کے لیے ہے، ایک شریعت کا یہ حکم ہے. ایک شریعت کا وہ حکم ہے کہ جو اجتماعی طور پر سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. گویا کہ کچھ انفرادی اعمال ہو گئے، کچھ اجتماعی اعمال ہو گئے. کچھ کے لیے ہر فرد کو کوشش کرنی ہے اور کچھ کے لیے اجتماعی طور پر محنت اور کوشش کرنی ہے. کچھ کے لیے انفرادی طور پر بھی ہر بندہ اپنے اپنے طور پر کرے تو چلے گا، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو اجتماعی طور پر کرنا لازم ہوگا.
وہ پوری جماعت کی طرف متوجہ ہیں. دو طرح کے احکامات ہیں. اب یہاں پہ آ کے ہم پھر غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری تحریکیں اونچ نیچ کا شکار ہوتی ہیں. اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو 23 سالہ دور ہے نبوت کا، وہ 23 سالہ دور بھی دو حصوں میں تقسیم ہے. میں آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا توجہ طلب موضوع ہے. آپ نے اسلام کا جو نبوت ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے جو کل ملا کر 23 سال کا بنتا ہے. ایک وہ دور ہے جس کو نبوی دور کہا جاتا ہے، مدنی دور، جو آپ نے اسلام مدینہ منورہ میں رہے. اور ایک وہ دور ہے جس کو مکی دور کہا جاتا ہے، جو آپ نے اسلام مکہ مکرمہ میں رہے. اس 23 سال کی پھر تقسیم مکی اور مدنی دور کے ساتھ ہے. آپ مکی دور اٹھا کے دیکھ لیں تو مکی دور کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ ہر فرد کی جو شخصیت ہے اس کی تعمیر ہو رہی ہے. وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی میدان نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے. وہاں پہ صرف اور صرف صبر ہے، اور ہر شخص کی ترقی کے لیے، اس کے اخلاق کی ترقی کے لیے، اس کے کردار کی ترقی کے لیے محنت اور کوشش ہو رہی ہے. اور حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ بھی مار دے تو آپ نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہنا بلکہ صبر کرنا ہے. تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ نہیں ہے. وہاں پہ اب ایسا نہیں ہے کہ مسلمان بہت کمزور تھے، ٹھیک ہے تعداد کے اندر کم تھے، لیکن اتنے بھی ایک دوسرے نہیں تھے کہ اگر کوئی دو تھپڑ مار رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک تھپڑ بھی نہ مار سکیں، یا اتنے بھی کمزور نہیں تھے کہ اس کا ہاتھ نہ روک سکیں. ایسا بھی نہیں تھا. لیکن وہاں بھی یہ تھا کہ آپ نے اگر کوئی تھپڑ مار کے رہا ہے، صبر کرنا ہے، روکنا بھی نہیں ہے، بس اس کے اوپر آپ صبر کرتے رہیں. وہ شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے، وہ کردار کی تعمیر ہو رہی ہے، وہ اخلاق کی تعمیر ہو رہی ہے. یہ ایک انفرادی محنت ہو رہی ہے، ہر فرد کے اوپر محنت چل رہی ہے. ہمارے یہاں جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی تحریک کا جو ناکام ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ افراد و تفرید کا شکار ہو جاتی ہے. ان دو مسائل کے اندر وہ انفرادی اور اجتماعی اعمال کو مکس کر دیتی ہے، وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا. اب جیسے دیکھیں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سیکولرزم ایک چلا تھا اور بڑی ہوا چلی تھی، یہاں تک کہ اس کے خلاف بات کرنے پہ بھی پابندی تھی. کوئی بندہ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک نظام چلا تھا، اور اس نظام کا تصور یہ تھا کہ آپ نے اجتماعی معاملات کو دین کے ساتھ نہیں جوڑنا، بلکہ دین آپ کا انفرادی مسئلہ ہے. اجتماعیت کے ساتھ آپ نے نہیں جوڑنا اس کو، کہ آپ انفرادی طور پہ جو کام بھی کریں دین کے حوالے سے وہ آپ کا اپنا عمل ہوگا. آپ اس کو کاروبار میں نہیں لا سکتے، آپ اس کو معاشرت کے اندر نہیں لا سکتے، تجارت کے اندر نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے، معاشرت کے اندر اس کو نہیں لا سکتے، اس کو سیاست کے اندر نہیں لا سکتے، کہیں پہ بھی نہیں لا سکتے. اس کے انفرادی طور پر آپ جو عمل کر رہے ہیں. اور باقی جتنے معاملات ہیں تو جو اجتماعی معاملات ہیں اس کے اندر یہ تصور تھا کہ آپ نے جو اس وقت کا تقاضا ہے، مصلحت کیا ہے، اس وقت کا تقاضا کیا ہے، اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن دین الگ ہوگا اور دنیا الگ ہوگی. دین ہر بندے کا انفرادی عمل ہوگا، اجتماعیت کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ سیکولرزم کا ایک تصور ہوتا ہے. اور اس کا بہت پرچار ہوا، اتنا پرچار ہوا یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو قیصر کہا کہ وہ اس کو دو، جو بادشاہ کہا کہ وہ اس کو دو. بادشاہ کہا بادشاہ کے لیے، کہ قیصر کہا قیصر کے لیے، اور جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے لیے، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اللہ کے لیے. لہٰذا دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کے حقوق ملتے نہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق آپس میں نہیں، ان کا یہ الگ الگ ہے. یہ ایک نعرہ یہاں تک یہ لگنا شروع ہو گیا. اب ہوا یہ کہ اس وقت پھر اتنا چلا کہ دین کو سیاست سے اور اجتماعیت سے بالکل دیس نکالا دے دیا گیا، الگ کر دیا گیا.
अब ज़ाहिर बात एक तस्वुर गलत था, क्योंकि अगर आप दीन को मईशत से और माशरत से और सियासत से अलग कर देते हैं तो दीन का एक बहुत बड़ा बात ऐसा है जिसको आप बिल्कुल छोड़ देंगे। दीन के बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सियासत के साथ है, दीन के बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत के साथ है, दीन के बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जिनका ताल्लुक इक़्तिदार के साथ है, और दीन के बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जिनका ताल्लुक तिजारत के साथ है, जिनका ताल्लुक माशरत के साथ है। ज़ाहिर बात है जब आप इज्तिमाइयत से दीन को निकाल देते हैं तो ये सारे के सारे अहकाम बिल्कुल गैर मुअस्सर हो जाएंगे और गैर ज़रूरी इंसान को लगने लगेंगे कि इनका ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा इनके ऊपर अमल क्यों किया जाए, इनको क्यों पढ़ा जाए, इनको छोड़ दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा दीन का वो हमसे रह जाता है, हम उसको छोड़ देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे उठे जिन्होंने कहा कि ये तसव्वुर जो पेश किया जा रहा है ये गलत है, इसके मुकाबले में हमें एक और बात करनी होगी कि दीन का ताल्लुक इज्तिमाइयत के साथ है और इसको साबित करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। दिन बात है जब कोई अमल होता है तो उसके मुकाबले में रद्द अमल लाज़िम होता है, हर अमल के मुकाबले में रद्द अमल होता है। जब ये अमल हुआ तो इसके मुकाबले में एक रद्द अमल आया, और वो रद्द अमल ये था कि दीन का ताल्लुक इज्तिमाइयत के साथ लाज़मी तौर पर है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। अब एक तरफ देखें ये अफराद तफरीक हो गया ना, एक तरफ हम उसे बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ जो एक कुव्वत उसके मुकाबले के अंदर आई, उसने इतना इज्तिमाइयत के ऊपर जोर दिया, इतना इज्तिमाइयत के ऊपर जोर दिया कि जब भी वो तहरीक चली, वो कोशिश हुई, वो मेहनत हुई, तो उन लोगों ने इज्तिमाइयत पे तो इतना जोर दिया कि दीन का ताल्लुक तिजारत के साथ होना चाहिए, दीन का ताल्लुक माशरत के साथ होना चाहिए, दीन का ताल्लुक सियासत के साथ होना चाहिए। वो इतना हुआ, इतना हुआ, इतना बोला गया कि शायद हर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो गया कि हमने दीन को सियासत के ताबे करना है और दीन को तिजारत के ताबे करना है और दीन को हमने माशरत के ताबे करना है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो सियासत दीन के मुताबिक करें, ये इतना एक बड़ा फर्क आ गया। उन्होंने इतनी मेहनत और कोशिश की, इज्तिमाइयत के ऊपर इतना जोर दिया और इतना बोला कि हर इंसान ये समझने लगा कि शायद हम दीन को पकड़ के, कोई इस्लाम को पकड़ के हम जो है ना वो मुसलमान करना चाह रहे हैं, इतना इसको बोला गया। अब ये भी गलत था, यहां तक इतना किया कि उसकी खुद जद्दोजहद करने वाले लोग जो दीन को इनफरादियत से निकालकर इज्तिमाइयत के अंदर लेकर आ रहे थे, उन्होंने इनफरादियत को छोड़ दिया कि खुद तो मेहनत कर रहे हैं, खुद तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर दीन कितना है कितना नहीं उसको वो भूल गए। जबकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम का अमल ये था कि वो इनफरादियत और इज्तिमाइयत दोनों के अंदर तवाज़ुन के साथ चल रहे थे। जैसे यरमुक का मशहूर वाक़या है कि गैर मुस्लिम ने ये बात कही सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम को देखकर, ये कैसे लोग हैं कि दिन के अंदर ये बेहतरीन शाह सवार हैं और रात के अंदर ये बेहतरीन राहिब हैं। उसने अपने तौर पे बात की कि दिन के अंदर जद्दोजहद करने वाले, मुशक्कत करने वाले ये ऐसे लोग हैं और रात के अंदर इनका मामला यह है कि इनका ताल्लुक अल्लाह के साथ बहुत ज्यादा मजबूत है, इनका ताल्लुक अल्लाह के साथ बहुत अच्छा है, ये उसको मजबूत करने में, उसको कायम रखने में रातों को जागते हैं। ये कैसे अजीब लोग हैं। अब इनफरादियत क्या थी? इनफरादियत यह है कि रातों में अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने में लगे हुए हैं, और इज्तिमाइयत यह है कि दिन को वो दीन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जब इज्तिमाई तौर पर दीन की सरबुलंदी के लिए कोई जद्दोजहद होती है या इज्तिमाई तौर पर दीन के निफाज की बात होती है तो हमारा ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से कमजोर हो जाता है। अब हम ये कहते हैं कि हमने तो हम तो बड़े कोशिश कर रहे हैं, हम तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम तो वो जिहाद भी करते हैं, हम घोड़े के ऊपर भी सवार रहते हैं, या हम सियासत के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लिहाजा अब हमें तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं है। तहज्जुद तो दूर की बात, हम अपनी जो अपनी जाती जिंदगी है उसके अंदर भी दीन के बहुत सारे अहकामात को छोड़ देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है कि हम इनफरादियत और इज्तिमाइयत के अंदर तवाज़ुन कायम नहीं रख सकते।
पहली बात तो मैंने आपसे की थी कि दो बातें इसमें हैं कि तहरीकें कामयाब क्यों नहीं होती। दीन की सरबुलंदी के लिए उठने वाली तहरीकें वो कामयाब क्यों नहीं होती, उसके अंदर दो बातें हमारे सामने आ गई। एक बात तो यह कि गैरों की साजिश होती है उसके अंदर, और दूसरा जो हमारे अपने करने का काम है कि इनफरादी अहकामात और इज्तिमाई अहकामात के अंदर तवाज़ुन बाकी नहीं रहता। अब एक तरफ मैंने आपको बताया कि दीन को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, और दूसरी तरफ इतना बोला गया इज्तिमाइयत को कि अपनी इनफरादियत को हम भूल गए। तो इनफरादी अमाल जो दीन के हवाले से हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, या इज्तिमाई अमाल दीन के हवाले से जो हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उनके अंदर तवाज़ुन कायम रखना ये बहुत जरूरी है। अगर उनके अंदर तवाज़ुन नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं होगा उसके अंदर, तो फिर हम या तो इनफरादियत की तरफ चले जाएंगे या फिर हम इज्तिमाइयत की तरफ चले जाएंगे, और इनफरादी तौर पे शख्सियत की जो तामीर है वो हमसे रह जाएगी। शख्सियत की तामीर नहीं हो सकेगी, और जब शख्सियत की तामीर नहीं होगी तो फिर आप बेशक इस्लामी निज़ाम कायम कर दें, इस्लामी निफाज कायम कर दें, शरीयत को भी नाफिज कर दें, तो फिर ये बिगाड़ का सबब बनेगा। क्योंकि इनफरादी जो मेहनत थी, जो शख्सियत की तामीर थी वो नहीं हुई, जबकि आप अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई शख्सियत की तामीर की है। जब शख्सियत की तामीर हो गई, फिर मक्का मुकर्रमा में जाकर हाकिम भी हैं, सियासत भी है, हुक्मरान भी हैं, इक़्तिदार भी है, सब कुछ है, लेकिन ये इक़्तिदार, ये ओहदे, ये हुकूमत, ये उनके लिए कोई माना नहीं रखती थी, उनके लिए इसकी कोई हैसियत नहीं थी। अब वो ये चाहते थे कि हम सियासत भी करें, लेकिन दीनी अहकामात के मुताबिक सियासत करें। हम इक़्तिदार के अंदर नहीं आए, लेकिन दीनी अहकामात के मुताबिक इक़्तिदार के अंदर हैं। हमें लोगों की खिदमत कैसे करनी है, उसके लिए हमारे लिए उसूल वज़ा किए हैं शरीयत ने, हम उनके ताबे होकर उसकी काम करेंगे, क्योंकि शख्सियत की तामीर हो चुकी थी। जब शख्सियत की तामीर नहीं होगी, जब अपने 5-6 फुट के जिस्म के ऊपर शरीयत का निफाज नहीं होगा, तो फिर जब इक़्तिदार मिलेगा तो फिर बात तो होगी कि शरीयत की बात तो होगी, निफाज की कि शरीयत का निफाज होना चाहिए, लेकिन वो कैसे मुमकिन होगा जब तक ये ज़ात के ऊपर नहीं है। ये गोया कि ट्रेनिंग सेंटर था उनके लिए, ये इनको दहकाया गया था, इनको तैयार किया गया था कि इनको सही तरीके से यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, उसके बाद जाके फिर अमली ज़िंदगी के अंदर, इज्तिमाई मैदान के अंदर लोगों की दीन के मुताबिक रहनुमाई करेंगे। इसी हवाले से इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू होगी। यहाँ तक सिर्फ हम दो बातें समझे, एक ये कि बैरूनी साजिश भी होती है, लेकिन हम हर मामला बैरूनी साजिश कह के तसल्ली से बैठ नहीं सकते, बल्कि हमें देखना होगा कि इनफरादी अहकामात हमारी तरफ क्या मुतवज्जे होते हैं और इज्तिमाई अहकामात हमारी तरफ क्या मुतवज्जे होते हैं। आखिरी ऐलान एक सुन के बात खत्म करता हूँ। तालीम बालगाह का आप हज़रात से गुजारिश की थी कि उसका सिलसिला इंशाअल्लाह चल पड़ा है। हमारी तारुफी क्लास, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि इतवार वाले दिन इशा के बाद होगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुई भी थी। तो जो अहबाब रजिस्टर्ड होंगे इंशाअल्लाह वही क्लास में बैठने के अहल भी होंगे, ठीक है। अगर कोई शख्स इसमें दिलचस्पी रखना चाहता है तो भी जुमे की नमाज के बाद ये अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यहीं पे मैं मौजूद होऊंगा। और इंशाअल्लाह जो पहली क्लास होगी, वो वैसे तो ये बात मुश्किल में हुई थी कि जुम्मा हफ्ता इतवार कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा और हमारे पास है, तो क्लास इंशाअल्लाह जो पहली क्लास होगी वो कल इशा की नमाज के बाद ही होगी। पहली जो क्लास होगी वो हफ्ते वाले दिन इशा की नमाज के बाद होगी, और उससे पहले जो साहब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो लाजमी तौर पर मेरे पास रजिस्ट्रेशन करवा लें, और वही शख्स क्लास में बैठने का अहल होगा जो बाकायदा तौर पर रजिस्टर होगा। समझे।